اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا اور ما کا مطلب کیا جی؟ نہیں. کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ کی وجہ سے. ما نہیں اور اللہ سوائے مگر. یہ ما اور اللہ جب آتا ہے تو اس کا ہم ترجمہ ایک دفعہ یہاں تک کر لیں تو پھر اس کو سمجھیں گے کہ یہ کیوں استعمال ہوتا ہے. یہ انداز نفی کا کیوں سیدھے جملے میں نفی داخل کر کے یہ انداز. ویسے میں نے کھانا کھایا، میں نے کھانا نہیں کھایا، وہ آیا وہ نہیں آیا. اچھا یہ اب جو استعمال کیا تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں. ارسلنا رے سین لام رسلا یرسل آہستہ آہستہ کیا کرنا جی؟ چلنا. اور اس کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ پیغام لے کر چلنا. رسلا یرسل، راسل یا رسیل فعیل کے وزن پہ یا فاعل کے وزن کے بجائے فعول کے وزن پر فعول اس وزن پہ آتا ہے رسول. اس کا فاعل کس وزن پہ آتا ہے؟ فعول کے وزن پہ. رسول پیغام لے کر چلنے والے. جمع کیا ہے اس کی؟ رسل. تلک الرسل کون سا پارہ ہے جی؟ تیسرا. تو پیغام لے کر چلنے والے کا مطلب پیغام بر، پیغام لے کے جانا. رسول باب افعال میں آیا تو ارسل یرسلو ارسالا. اچھا یہاں پہ پیغام کو کیا کہتے ہیں جی عربی میں؟ رسالہ میسج. تو ارسل یرسل ارسالا، میں نے آپ کو خط بھیجا. کیسے؟ ارسال. یہ پیغام لے کر خود چلنا اور اس پیغام کو بھیجنا. ویسے خود جاننا تھا، پیغام خود لے کے جانا اور پیغام کو کسی کے ذریعے پیغام خود تو نہیں جاتا، کوئی لے کے ہی جائے گا نا پیغام. تو ارسلہ اس نے بھیجا، یرسلو وہ بھیجتا ہے، ارسالن بھیجنا یہ مصدر ہے. تو ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلا ان دو نے بھیجا، ارسلو ان سب نے بھیجا، ارسلت اس مؤنث نے بھیجا. اب یہ دیکھیں گے جو اس کی گردان ہے اس میں تے کا استعمال کیسے ہوتا ہے. ارسلت تے کیا ہے؟ ساکن ہے. ساکن ہے تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی وہ ایک عورت اس نے بھیجا. ارسلت اب اسی پہ آ گیا، اب لام خاموش ہو جائے گا. ارسلتا تو ایک مذکر نے بھیجا، واحد مذکر مخاطب غائب نہیں جی. تو ایک نے بھیجا، جس سے بات کر رہے بندہ کہتا تو نے بھیجا مخاطب. ارسلتا سے ہو گیا ارسلتی، تو یہ مذکر کی جگہ ہو گئی مؤنث مخاطب. اور تی سے ہو گیا ارسلتو، واحد متکلم کا صیغہ ہے جو اپنے بارے میں بات کر رہا ہے ایک آدمی کہ میں نے بھیجا. تو ارسلت، ارسلتا، ارسلتا، ارسلتی. ارسلتا جو ہے وہ دوسرا صیغہ ہے. ارسلت اس ایک مؤنث نے بھیجا اور ارسلتا دو نے بھیجا. اور پھر یہاں سے لام خاموش ہوتا ہے. ارسلنا سب نے بھیجا.
جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اور ارسلتو میں نے بھیجا اور ارسلنا ہم سب نے بھیجا جمع متکلم. تو فرق ان دونوں میں جمع مؤنث غائب میں اور جمع متکلم میں کتنا فرق ہے؟ الف. الف کا صرف. ارسلنا ہم نے بھیجا، وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا. ہم نے بھیجا فاعل کون ہو گیا جی؟ نحن فاعل ہو گیا. ہم بھیجنا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. فعل فاعل. اس کا کوئی مفعول نظر آ؟ من قبل کا الا رجالن حالت نصب مفعولی حالت میں آ گیا ہے. تو یہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے سے دیکھ لیتے ہیں. وما ارسلنا فاعل تو اس کے اندر ہے، فعل اس کے اندر ہے، مفعول یہاں پہ ہے. رے جیم لام مادہ ہے. اب اس کا باب میرے دماغ کے اندر رجلا یرجلو کیا مطلب ہے جی اس کا؟ رجل تو مرد کو، رجل کہتے ہیں مرد کو. رجلن رجلا یرجلو کا مطلب ہے پیدل چلنا. راجل ہوگا نا پیدل چلنا. پاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ رجل. اور رجل کس کو کہتے ہیں؟ رجل مرد. اس کی جمع کیا ہے؟ رجال. کس کا الٹ ہے یہ؟ عورت کا. نساء. اس کا الٹ ہے. تو ہم نے نہیں بھیجا رجال ان سے، کیونکہ یہ حالت نصب میں مفعول ہو گیا تو بن گیا رجالن. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ مردوں میں سے. صدقہ جائے. مفعول کا ترجمہ کرتے اردو میں کیا لگتا ہے؟ کو نہیں لگتا، کو لگتا ہے. تو مفعول ہے تو ترجمہ اردو میں آئے گا کو، اور رجالن کا مطلب ہے مردوں کو. ہم نے نہیں بھیجا الا سوائے مردوں کو، یعنی مردوں کے سوائے. عورت پیغمبر نہیں ہے، صرف عورت تک نہ رہے اور بھی. تو مردوں کے سوا کسی کو نہیں بھیجا. من پہلے سے، من کیا ہے؟ حرف جر ہے. اچھا اس کے آگے آ گیا قبلن. قبلن کا کیا معنی ہے؟ پہلے. جر ہونے کی وجہ سے قبلن کو کیا کر دیا؟ قبلن سے ہو گیا قبلی. الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں، تو کیا بن گیا؟ مضاف. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے پہلے؟ قبل کا. ویسے بھی قبل کیا ہے؟ ظرف ہے. ظرف ہمیشہ کیا بن کے آتا ہے؟ مضاف بن کے آتا ہے، اس کے ساتھ مضاف الیہ آتی ہے. قبل پہلے، کس کے پہلے؟ قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا اور ہم نے نہیں بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے مگر مردوں کو. اچھا اب میں نے جو پہلے بات کہی تھی کہ ماں پہلے کیوں ہے. اچھا اب اس ماں کو اور اللہ کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں پڑھتے، ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں پڑھتے. تو کیا بن گیا؟ وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے رجالن مردوں کو. ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مردوں کو نبی بنا کے، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو نبی بنا کے. کیا فرق ہے؟ فرق سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ فرق تو ہے لیکن سمجھ لیجیے. اچھا کئی دفعہ بتایا ہے کہ وہ اس نے کہا کہ علی ڈاکٹر ہے، سیدھا جملہ ہو گیا نا. جی علی ڈاکٹر ہے. علی ڈاکٹر ہے، باقی کسی کے ڈاکٹر ہونے کی نفی ہے اس میں؟ نہیں. علی ڈاکٹر ہو سکتا ہے محمود بھی ڈاکٹر. میں بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہوں.
آپ واقعی ڈاکٹر جی، اس مریض کو جو آپ چلا رہے ہیں آپ ڈاکٹر جی، تو علی ڈاکٹر ہے، سیدھا سا جملہ ہے، یہ جملہ ہے ارسلنا من قبل کا رجالا، آپ سے پہلے مردوں کو بھیجا ہے، تو ہو سکتا ہے مردوں کو بھی بھیجا اور کسی کو بھی بھیج سکتا ہے۔ اب جملہ بدلا، جملہ بن گیا علی ہی ڈاکٹر ہے۔ کیا فرق آیا؟ اور کوئی بھی اب صرف علی ڈاکٹر، علی کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں۔ تو یہ ما اور اللہ کا اسلوب اس ہی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو، تو ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو ہی بھیجا ہے۔ بالکل۔ اب اس میں نفی کس چیز کی ہو گئی؟ نمبر 1 عورت کی عورت کی نفی ہوگی، عورت کو نبی نہیں بنایا، عورت کو نبی نہیں بنایا، عورت کی شان اپنی جگہ ہے، عورت کا مقام بہت بڑا۔ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا نبی؟ وہ جو چاہے، نہ چائے نہیں نا، کچھ چائے بتایا بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی ہلاکت کی خبر دی ہے جس کی سربراہ عورت ہو، وہ قوم ہلاک ہو۔ مطلب سربراہی عورت کی نہیں، عورت نبی ہوتی تو سربراہ کون ہوتا؟ عورت ہوتی نبی کے علاوہ کوئی سربراہ ہو سکتا، تو عورت نہیں ہے، سربراہی عورت کے پاس نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر کے معاملات گھر کی عورتیں طے کرنا شروع ہو جائیں تو مردوں کے لیے زمین کی پشت سے بہتر اس کا پیٹ ہے، یعنی مر جاؤ پھر۔ تو یہ ہماری ہمت ہے بھائی جو ہم جی رہے ہیں، ہمیں مرے ہوا ہونا چاہیے تھا، سمجھو بھلے مرے۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کیا ہے جی، عورت کو غصہ ہی نہ آ جائے عورتوں کو دیکھ سنتے ہوئے، ناقص العقل ہے، اور کیا فرمایا؟ ناقص الدین ہے۔ ناقص العقل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی ہے؟ گواہی قرآن حکیم سورہ بقرہ میں آخر میں آیا کہ جب کوئی معاہدہ کرو تو 2 گواہ لے آؤ، دونوں مرد، اور اگر ایک مرد میسر ہو تو اس کے ساتھ ایک عورت نہیں، 2۔ کیوں؟ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ حضور نے فرمایا یہ اس کے عقل کا نقص ہے۔ اور ناقص الدین کے بارے میں کیا فرمایا جی، کیا مثال دی؟ ہر بندے کو پتہ ہے، مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی، رمضان کے پورے روزے نہیں رکھ سکتی، تو یہ اس کے دین کا نیچرلی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا اختیار دیا جی؟ عورتوں کے پاس طلاق کا اختیار ہوتا تو سارے ہی اللہ کے فضل سے مرد طلاق یافتہ ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، فرشتوں کو اللہ نے نبی، جنوں کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اور بھی کسی مخلوق میں سے کسی چیز کو نہیں بنایا، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کا ترجمہ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے صرف مردوں کو ہی بھیجا ہے نبی بنا کے، رسول بنا کے۔ اب یہ صرف 2 صفات آ رہی ہیں رجالا کی، نوحی الیہم من اہل القری۔ کیسے؟ رجالا کی پہلی صفت آئی ہے نوحی، واو ہے یہ مادہ ہے، وہا یہی وحین، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ سبحان اللہ۔ وہاں یہی کا مطلب ابھی تو گزرا ہے پچھلی 2 آیات پہلے، پوشیدہ اشارہ کرنا، اور کیا اس کا مطلب تھا؟ الہام، دل میں بات ڈال دینا، پوشیدہ طور پہ کوئی بات دل میں ڈال دی، کوئی اشارہ کر دیا۔ وہاں یہی، وہی کیا ہے؟ یہ سب کے سامنے تو نہیں آتی نا بھائی، نہیں، دل میں اترتی، دل میں۔ تو اب یہ باب افعال میں آ گیا، باب افعال میں آیا تو یہ بن گیا اوہا یو ہی۔ کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب ہے وہی کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اوہا یو ہی کا مطلب ہے وہی کرنا۔
دونوں معنی میں آ جائے گا، ایک الہام دل میں بات ڈالنے کے مفہوم میں بھی، اور اصل یعنی کہ فرشتے کے وحی لے کر اپنے نبی پر نازل ہونے کے معنی میں۔ تو یوں ہی وہ وحی کرتا ہے، کرتا ہے، تو ہی تم وہی تم بھی کرتے او ہی میں وہی کرتا ہوں، اور نو ہی ہم ہم وہی وہی کرتے ہم وہی کرتے ہیں، نو ہی نہیں، ہم وہی کرتے ہیں۔ بھیجا کس نے ہے؟ ہم ارسلنا، ہم نے بھیجا ہے، تو پھر وہی کون کرتا ہے؟ ہم ہم ہی وہی کرتے ہیں۔ نو ہی ہم وہی کرتے ہیں، الیہم، الہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ کی طرف کی جانے طرف، الہ کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ اب اس کے ساتھ ضمیر آگے مل کے الہ تھا، اب یہ پڑی ہو گئی کیونکہ مل کے آگے الہی ہو گئی، الیہم۔ اب ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ رجالن کی طرف، یعنی ان مردوں کی طرف، ان کی طرف۔ نوحی، ہم وہی کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ارسلنا، اور ارسلنا رجالا، ہم نے بھیجا مردوں کو نبی بنا کے، من اہل القری، کہاں سے وہ مرد آتے ہیں جی؟ آسمان سے نازل ہوتے ہیں جن کو اللہ نبی بناتا ہے؟ نہیں، انہی بستی والوں میں سے ہوتے ہیں۔ من سے حرف جد، اس نے اہلن کو کیا کر دیا؟ اہلن، اور اہلن سے ہو گیا اہلی۔ اہل کا کیا مطلب ہے؟ والا، والے، جس کا کسی کے ساتھ تعلق ہو۔ اہل قریہ، کریا کا تعلق، ٹھیک ہے جی، جیسے اہل السفینہ، کشتی والے، کشتی والے، ٹھیک ہے جی، اہل بیت، اہل بیت، گھر والے۔ تو اہل کا مطلب ہو گیا والے۔ تو کیا سوال پیدا ہو گیا؟ کس کے بعد؟ کس والے؟ کس وقت؟ کس والے؟ کس چیز والے؟ تو القری، القرا، کاف رے، یہ مادہ ہے، کرا یکری، کیا مطلب ہے؟ بستی، بستی کے قرآن، کرا یکری، ابھی تو فعل ہے نا، بستی تو آئے گی نا۔ کرا قرار یکری، دینا، قرار دینا، قرار نہیں، مل جل کر رہنا، کریا کس کو کہتے ہیں؟ بستی، کون سی بستی؟ وہ بستی جو مل جل کر لوگ سے گھر جڑے ہوں۔ ہاں جی۔ بادیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ دور دراز گھروں، اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گاؤں میں نبی نہیں بھیجا، نبی ہمیشہ من اہل القری ہوئے۔ کریا کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ گھر آپس میں جڑے ہوئے ہوں، شہروں کی جانب اللہ تعالیٰ نے کریا کہتے ہیں شہر کو، کرا یا کری۔ اور کریا کی جمع کیا ہے؟ قرا، بستیوں والے، بستیوں والوں میں سے۔ وہ جو نبی آئے ہیں وہ شہر والوں میں، شہروں والوں میں سے، شہر تو نہیں کہہ سکتے لیکن یعنی قصبہ جیسے کہہ دیتے ہیں، یہاں زیادہ لوگ، بڑا جو ایک بڑی بستی ہوتی ہے ان میں سے ہوئے ہیں۔ رجالن ایک وہ جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، ایک صفت ہو گئی۔ من اہل القری، یہ رجال کون ہیں؟ کہ جو بستیوں کے اندر رہنے والے تھے، بادیہ نشین نہیں تھے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ اب یہ غائب میں کن کا ذکر ہونے لگا؟ گو کے اوپر انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہاں غائب میں کن کا ذکر ہے؟ عام لوگوں کا۔ افلم، افا آ کیا ہے؟ حمزہ استفہام، آ حمزہ اور حل، یہ کون سے سوال ہیں جی؟ لیڈنگ کوسچن، یا اس کا جواب ہاں میں آئے گا یا نہ میں۔ تو آ کیا، فا بس، پھر عطف آ گیا، لم نہیں۔ اب کیونکہ ایک جہود ہے، اس میں ایک سختی ہے، تاکید ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے بالکل نہیں، ہرگز نہیں، بالکل۔ تو کیا پھر بالکل ہی نہیں؟
یعنی یہ چیز انہوں نے نہیں کی تو مطلب بالکل ہی نہیں کی. اور تم نے باہر دیکھا جی نہیں دیکھا تو بالکل ہی نہیں دیکھا. زور دے رہے ہیں. یسیرو سین یہ راہ رے مادہ ہے. سارا یسیر یسیرو کیا مطلب ہے؟ دیکھنا سیر کرنا گھومنا پھرنا سیر کرنا. گھومنا پھرنا سیر کرنا. سارا اس نے سیر کی وہ گھوما پھرا. یسیرو وہ سیر کرتا ہے گھومتا پھرتا ہے. یعنی سیر کرنے کے لیے گھومنا پھرنا پڑتا ہے نا, ویسے تو سیر نہیں ہوتی. تو یسیرو وہ سیر کرتا ہے کتنے بندے؟ ایک. یسیرانی دو دو سیر کرتے ہیں. یسیرونا وہ سب سے یسیرو یسیرانی یسیرونا تسیرو یسیرانی تسیرانی. اب یہ آگے گردان جو ہے نا اس کی چلے گی کیا کہتے ہیں مضارع کی. تو یسیرونا وہ سب سیر کرتے ہیں. اور یہ جو لم ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مجزوم کر دیتا ہے, آخری اعراب کو گرا دیتا. اگر ہوتا یسیرو تو اعراب گرا دیتا, کیا بن جاتا؟ یس. اچھا اب یہاں پہ یہ بھی خاموش ہو گئی اور رے بھی خاموش ہو گئی. دو خاموش ہو گئی ایک حرف میں. تو کیا ہوگا پھر؟ علت ہے جانا یہ چلی جائے گی تو کیا بچ گیا؟ یسیر یسر. یسر نہیں یسر. یسر کیا اس نے سیر نہیں کی؟ اب یہاں پہ تھا یسیرونا تو اعراب اس کا کیا ہے؟ جمع کا اعراب ہے نون. تو نون اڑ گیا تو یہ کیا بچ گیا؟ یسیرو لم کی وجہ سے. لم نے ایک تو یہ کیا کہ فعل مضارع کو ماضی میں ترجمہ کر دیا, مجزوم کر دیا, جزم دے دی, اعراب اڑا دیا, اور دوسرا ترجمہ ماضی میں کر دیا. یسیرونا کا مطلب تھا وہ سیر کرتے ہیں. لم آیا تو مطلب ہو گیا کیا انہوں نے کی گھوم پھر کر دیکھا نہیں دیکھا سر. نہیں دیکھا لم یسیرو تو کیا انہوں نے گھوم پھر کے دیکھا نہیں؟ کہاں پہ گھوم پھر کے نہیں دیکھا؟ فی الارض. فی الارض. فی کا مطلب کیا ہوا؟ میں حرف جر جر. کہاں نہیں پھرے؟ ارض میں. حرف جر تھا, اس نے ارض کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. مجرور کر دیا زمین میں. تو کیا یہ زمین میں انہوں نے چل پھر کر دیکھا نہیں. نہیں دیکھا. فا بس 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 یا پھر یا تو کے معنی میں بھی آ جائے گا. تو کیا ینظرو. اب یہ اس کا فا کا جواب آ رہا ہے. ٹھیک. فا کا کیا آ رہا ہے؟ جواب آ رہا ہے. فینظرو تو ینظرو نون زوئے رے مادہ ہے. نظرہ ینظر. نظرہ اس نے دیکھا. ینظرو وہ دیکھتا ہے. ینظرانی اور ینظرونا. اب یہ لم نے یہاں پہ لم نے کیا نہیں, لم نے کام نہیں کیا. یہ جواب ہے اس کا, لم کا جواب. فا کی وجہ سے اس کا جواب آ رہا ہے. ینظرونا کا نون بھی اڑ گیا. اگر یہ لم کے ساتھ اس کو جوڑ دیں تو پھر مطلب ہوگا کہ انہوں نے نہیں دیکھا. لم کے ساتھ اگر جوڑیں تو وہ کیا انہوں نے سیر نہیں کی اور انہوں نے نہیں دیکھا, پھر تو معنی یہ ہو جاتا. اب یہ اس کا جواب ہے, تو اس کا جواب ہے تو وہ دیکھتے نہیں دیکھتے. کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے؟ کہ وہ دیکھتے. کیا دیکھتے؟ کیفا. سوالیہ کیفا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیسے. ہاؤ کیسے. کانا تھا یا تھا یا ہوا, دونوں مفہوم ہوں گے. کیسا تھا یا کیسا ہوا. عاقبتو انجام. عین کاف بے مادہ ہے. عقبہ یعقبو. کیا مطلب ہے جی؟ پچھلا حصہ, پچھلا یا آخری حصہ. عقب کس کو کہتے ہیں؟ پچھلی سائڈ. آپ کا کہاں جی دکان کدھر ہے؟ عقب پیٹرول پمپ, عقب تھانہ, عقب فلاں محلہ.
تو عقب یعقبو کا مطلب پچھلا حصہ، اور اعقابکم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایڑی کو کہتے ہیں، ایڑی جسم کا آخری حصہ ہوتا ہے، اور پچھلا عقبہ آخری، عاقبتن آخرت، عاقبتن کہتے ہیں آخری بدلے کو، آخری بدلہ۔ چلتا رہا بدماش، چلتے رہے، بٹن کھول گئے، لاشیں گرتی رہی، یہ وہ، آخری بدلہ آ گیا، مار دیا۔ CCD صاحب تشریف لے، چکن کل کو ایک بڑا ایک وہ بڑے بڑے بال، بڑی مونچھیں اور لمبی لمبی قمیضیں، بٹن کھلے ہوئے، گلے میں لاکر ٹانگ، بڑی بڑی انگوٹھیاں پہنی ہوئی بدماش، اور ایسے ایسے چل رہا ہے، بڑے بڑے بال، بڑی داڑھی، راجہ صاحب آ، تاجی کھوکھر کے یہ سٹائل ہے۔ ہاں جی، تو آ گیا جی بدماش آ گیا، تو بدماش صاحب کو کوئی جیل میں پتہ نہیں کس چکر میں آیا، جیل میں پتہ لگا خودکشی کر لی، خودکشی جیل میں ہوتی ہے، تو وہ جو مر گیا تو یہ اس کا آخری انجام ہو گیا نا، بدماشی شوشی وغیرہ جتنی بھی تھی ساری ختم۔ تو عاقبہ کہتے ہیں آخری بدلے کو، لاسٹ نتیجہ نکل گیا جس میں۔ تو کیف کان، تو کیا یہ جو لوگ پھر رہے ہیں مکے کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے گھوم پھر کے زمین میں دیکھا نہیں کہ سیر نہیں کی؟ فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبتن انجام، انجام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخری بدلے کو انجام کہتے ہیں، کیسا ہوا انجام، لیکن یہ عاقبتن تو نہیں آئے، نہیں کیا آگے؟ آخرت، عاقبہ بھی آیا نہیں، تنوین بھی آئی ہے نہیں، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا انجام دیکھتے، کیف کان عاقبۃ، کس کا انجام ہوا، الذین من قبلہم، جو ان لوگوں سے پہلے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضاف الیہ ہو گیا عاقبہ کا، ٹھیک ہے جی، الذین ان لوگوں کا انجام، من قبلہم جو من سے قبل پہلے۔ اب یہ کب من کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے قبلن کو کیا کر دیا؟ قبلن، اور قبلن سے ہو گیا قبلی۔ پہلے تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس سے پہلے؟ قبلہم، ان سے پہلے، یعنی یہ جو لوگ ہیں زمین میں گھوم پھر رہے ہیں، مثلا ہم ہی لے لینا جی، کسی اور کو کیوں کہیں، کیا ہم نے زمین میں گھوم پھر کے نہیں دیکھا کہ کیسا ہوا انجام، کہ وہ دیکھتے وہ لوگ کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ہم سے پہلے بدماش بنے ہوئے تھے؟ یعنی آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی مفرور ہو جاتا ہے، بندے دو چار مار دیتا ہے، تو اس کو کیا سوچنا چاہیے کہ مجھ سے پہلے جو مفرور بندے مار رہے ہیں ان کا انجام گولی ہوا کیا ہے، تو وہی انجام ہوگا میرے ساتھ۔ تو یہ اصل میں دعوت ہے کہ ذرا غور کرو، معاشرے میں دیکھو کہ ان کے ساتھ انجام کیا ہوتا ہے ان طریقے کے کام کرنے والوں کا۔ تو جن لوگوں کو، جن ظالموں کو، جن ڈاکوؤں حرام خوروں کو یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے، کوئی عمل شمل کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ تو پھر وہ شراب آتی، شراب چوری کی چوری، حرام خوری ہو گئی، جھوٹ، جو مرضی کرتے رہو، اور آس کیا دلائی ہے کہ تم غوث پاک کے دو بھی ہوگا، عمل ختم ہو گیا، نسبت سے پار جانا ہے۔ تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ہمیں بتانے کے لیے، ورنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار، ہمیں بتانے کے لیے فرمایا فاطمہ دیکھو اس کام میں نہیں رہنا کہ تم نبی کی بیٹی۔ کیا مطلب تھا بھائی؟ نسبت کے چکر میں نہیں آ جانا، کہیں عمل کر کے آنا۔ اور ہمیں پڑھا دیا پٹی، انہوں نے کیا پڑھائی ہے جی؟ پٹی، وہ ٹھیک ہے۔ اس آیت میں آگے واضح کر دیا بھائی نسبت شسبت کی جو باتیں ہیں، نسبت اس لحاظ سے درست ہے کہ ہماری نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لحاظ سے درست ہے کہ ہم اپنے عمل کو حضور کی نسبت سے چلائیں، اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی نسبت سے چلائیں۔ کوئی کہے جی میری نسبت ہی حضرت علی سے ہے، تو بھائی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اپناؤ نا، پھر نسبت ہے نا۔ میں کہوں جی مجھے حضرت عمر سے بڑا پیار ہے، تو بھائی پھر حضرت عمر کی نسبت کے مطابق زندگی گزارو۔ اور اگر بیٹھ کے میں شراب پی رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں جی مولا علی کی کیا بات ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پیچھے جان بھی قربان ہے، تو میرا عمل، میری زندگی ان سے مطابقت ہے، تو کوئی نسبت شسبت بھی جھوٹ ہی ہے۔
اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو کس کے لیے ہے جی؟ اور لا دار الاخرہ، یہاں پہ جو لام ہے یہ کئی دفعہ جملے کے آغاز میں آتا ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے، یقیناً کے مفہوم میں آئے گا. یقیناً، ویسے لام مزال کا آتا ہے انا کے بعد، تو یہ آغاز میں آ گیا، ایک اس کا انداز ہے. یقیناً دار الاخرہ، دارن کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ گھر. دارن گھر، یہ دارن آیا ہے، دارو آ گیا. دارو آیا تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کا گھر؟ الآخرتی. آخرہ کس کو کہتے ہیں؟ آخری گھر. آخرہ، آخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے آخر، ایک ہے آخر. کیا فرق ہے دونوں؟ آخری، آخر تو ہو گیا لاسٹ. جی یہ لاسٹ ہے. آخر کا کیا معنی ہے؟ آخر کا معنی ہے ادر. دوسرا آخر کا کیا مطلب ہے؟ ادر. اور آخر کا مطلب کیا ہے؟ لاسٹ، آخری. تو یہ کیا ہے؟ آخرہ. آخرہ، تو آخرہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ آخری. دار الاخرہ، یہ دارو کیا بن گیا؟ مضاف، اور مضاف الیہ کے نیچے کیا آ گئی؟ دار الاخرتی، آخری گھر. اور آخری گھر کیا ہے جی؟ آخری گھر یہ ہو گیا مبتدا. اس کی خبر کیا ہو گئی؟ خیرن. خیر کس کو کہتے ہیں؟ بہتر کو. خیرن. اب یہ من کا لفظ کہیں دیکھا ہے؟ نہیں. من آئے تو کیا ہوتا ہے؟ کمپیریٹو ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ کس چکر میں آ گیا ہے؟ سپرلیٹو کا. یہ ہے خیرن، بہترین ہے. کس کے لیے ہے؟ لام زیر لی کے لیے، لام جر. کس کے لیے؟ الذین اتقوا. الذین کن کے لیے جی؟ ان کے لیے جو، ان لوگوں کے لیے جو، یا جنہوں نے. نے کہاں سے آ گیا؟ فائل بننے کی وجہ سے. الذین جنہوں نے، اتقوا وقا یقی. کیا مطلب ہے جی وقا یقی کا؟ پورا بچنا. جی آپ پورا کس چیز کو پورا کرنا؟ بات پورا کرنا، جیسا تو سب کام پورا کرنے پہ. اور وہ ہے وفا یفی. وفا یفی اور وقا یقی میں فرق کریں تھوڑا سا. وقا کا مطلب کیا ہے؟ بچنا. وقا یقی کا مطلب ہے بچانا، متعدی. یقی وہ بچتا ہے، تقی تم بچتے ہو. تے کاف یا مادہ تا کی، تم بچتے ہو. فعل امر بنانا ہے اس کا. علامت مضارع بھی گئی، آخری شکل بھی چلی گئی. تو کیا بچ گیا؟ کی. کچھ بھی نہیں لگے گا، صرف کاف در کی لگے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، اور بچانا ہم کو. تو وقا یقی بچانا، اور اتقا یتقی. کل کس بارے میں بات آئی تھی؟ اتبع یتبع، پیروی کرنا. اتبع یتبع پیروی کرنا. اور اس میں باب افعال میں کیا چیز ہوتا ہے؟ اہتمام کے ساتھ. ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیروی کرنی. تو اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا. بھائی یہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، یہاں پہ کیا کیا. یہ نہیں کہ مولوی صاحب آپ کے گھر میں آ کے بتائیں او بھائی ایسے کرو. تو اتقا یتقی میں بھی اہتمام ہے. اس میں بچنا، اہتمام کے ساتھ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچنا. اچھا کس کس چیز سے بچنا ہے جی؟ یہ جو نئے لڑکے جاتے ہیں بھرتی ہونے کے لیے یا پروموشن کے لیے، آپ کو پرفارما مل گیا. اچھا یہ لکھیں جی اس پہ. تو آپ ایسے کالم نمبر 17 میں کیا لکھنا ہے جی؟ یہ بتانا ذرا، یہ 6 نمبر کالم میں کون سا ٹک کریں، یہ کریں وہ کریں. پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ اگر کہیں غلط ٹک ہو گیا تو سارا کام ہی گڑبڑ ہو جائے گا. تو بالکل ایسے ہی اہتمام کے ساتھ بچنا، پوچھ پوچھ کے یہاں پہ کیا کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے کہ ویسے کرنا ہے، یہ بتائیں. تو اتقا
اتقا وہ ایک بچا، اس نے تقوی اختیار کیا. اتقیا دو دو اتقو سب نے وہ سب نے تقوی اختیار کیا، سب بچے، سب ڈرے. للذین للذین اتقوا، تو آخری گھر جو ہے بھائی وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا. کہاں پہ اختیار کیا جی؟ زندگی. کیوں تقوی اختیار کیا؟ پوچھ کے زندگی گزاری بھائی، اس میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں، یہ کام غلط تو نہیں ہے. بس پھر چھٹی. اور جو آدمی کہے جی ہٹ جاؤ آگے سے، یعنی ایک آدمی کہے او جی ہم مالک جنت کے اور کون؟ ڈر کے جس نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، آخرت کا گھر اس کے لیے. اور بتائیں جی قرآن میں کام ہے خوف کے اعتبار سے آیت آئی ہے. جس نے زندگی گزاری من کیا آیت دماغ سے اڑا دی. خاف مقام ربی ہی جنت، خاف مقام ربی، خاف ہے، خاف ہے میرے دماغ سے یہ مقام ربی ہی، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنت. تو جس نے ڈر کے زندگی، اس ڈر کے ساتھ زندگی گزاری، کل میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جنت اس کے لیے. سورہ ذریات نہیں اچھا دیکھ، وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، ڈر کر زندگی گزارنا. اور اگر مجھے مولوی صاحب نے، استاد جی نے، پیر جی نے یہ بتایا ہے اور کوئی نہیں ہے، تھاپڑ لا دیتے ہیں، کیا چیز ختم ہوگی؟ ڈر ختم ہو گیا. جب مجھے ڈر ہی نہیں ہے بھائی کہ بابا جی آئیں گے چھڑا کے لے جائیں گے، تو میں کیوں آرام کو چھوڑوں؟ میں پاگل ہوں؟ آپ کی زمین پہ میں قبضہ کرنے لگا ہوں اور میرے پیچھے سائیوں کا ہاتھ ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کل مجھے اللہ پکڑے گا؟ نہیں سر، تو ڈر ہی ختم ہو گیا. میرے پیچھے تو سائی ہیں، جنت میں مجھے وہ لے کے جائیں گے. تو میرے بھائی ڈر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندے کو یہ پتا ہو میرا اور اللہ کا اکیلے سامنا ہوگا. قرآن میں ہے کہ نہیں جی، کہ ہر ایک کو میں اکیلے اپنے سامنے لے کے آؤں گا. تو جب آپ اور اللہ اکیلے آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ جو سفارشی تھا کدھر گیا میرے ساتھ جو آیا ہاں جی. پھر ولید صاحب علی گل اپنا جو ولید اے آنا جی ماڑے کی نوکری مل گئی ہے. میں کہا کیسی نوکری ملی ہے؟ اس آ کیا اپنا سیشن جج نے ریڈ رہے. میں کیا ہوتا تو اردو انگریزی لکھنا ہی پینا آنا پاپا سام کن سی. تو میرے بھائی وہ جو پاپا سامنے والی بات ہے نا، پاپا سنبھالے گا، وہ قیامت والے دن نہیں. یہ سہولت قیامت والے دن مجھے سے پاپا سنبھالنے والی نہیں ہے، پہلے فردن آنا پڑے گا. تو یہ ڈر کے زندگی گزارنی ہے. افلا تعقلون، کیا حمزہ استفہام، فا پھر لا نہیں، تعقلون عین قاف لام مادہ ہے، اقالا یعقلو. عقل کس چیز کو کہتے ہیں؟ رکاوٹ کو کہتے ہیں، ویسے سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، لیکن عقل بنیادی طور پر عقل کا ترجمہ کیا ہے؟ رکاوٹ. عقل اسی کی رکاوٹ. عربیوں نے جو اپنے سر پہ رسی باندھی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقال. وہ کس چیز کو روکنے کے لیے تھی؟ اونٹ کو. ہوا کون سی آئی؟ ہوا تو نہیں رکتی رسیوں سے. وہ جب اونٹ بٹھاتے تھے تو وہ اونٹ کے گھٹنے میں باندھ دیتے تھے، اونٹ اٹھ نہ سکے. عقل بنیادی طور پہ ایک رکاوٹ ہے. جانوروں کے پاس عقل ہوتی ہے نہیں. تو آپ جانور چھوڑیں گے تو وہ میرے فصل میں آئے گا نا. جانور کو تو نہیں پتا میں نے جانا ہے. تو عقل کا مطلب ہے بھائی سمجھ بوجھ سے کام لینا، سمجھ بوجھ سے کام لینا. اور عقل سے مطلب ہے برے کاموں سے رک جانا. عقل استعمال کرنا کہ یہ کام کیا تو کل اس کا جواب دینا پڑے گا. تو افلا تعقلون، تو کیا وہ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے. چلیں جی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اس کو. آیت کچھ طویل ہی تھی.
وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا من قبل کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے الا مگر رجالن مردوں کو نبی بنا کر نوحی ہم وحی کرتے ہیں الیہم ان کی جانب من اہل القرى وہ جو مرد نبی تھے وہ سارے من اہل القرى بستی والوں میں سے تھے افلم تو کیا نہیں یسیرو سیر کی گھومے پھرے یہ جو کفار ہیں فی الارض زمین کے اندر تاکہ یہ دیکھ لیتے فی الارض زمین میں فینظروا کہ وہ دیکھتے کیفا کیسا کانا ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا من قبلہم جو ان کفار سے پہلے ایسے ہی بدماش بنے ہوئے تھے ولا دار الاخرتی اور یقیناً دار الاخرہ آخری جو گھر ہے یعنی کہ آخرت کا خیر بہترین ہے للذین صرف ان لوگوں کے لیے اتقوا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے کیا تم اتنا بھی عقل نہیں رکھتے کہ تمہیں پتہ چلے کہ دنیا کس انداز سے چلی آ رہی تجوید دیکھ لیتے ہیں جی واہ ایک حرکت ما دو حرکتیں اور مد اصلی بن گیا جب تو آگے کیا آ گیا حمزہ آ گیا تو اس کو کتنا کھینچ دینا ہے چار حرکتیں وما ارسلنا نا دو حرکتیں پیچھے ایک من نون کو اخفا کرنا ہے اخفا کیا ہے زبان اخفا کا مطلب کیا ہے جی چھپا لے یعنی کس کو نون ادا بھی کرنا ہے لیکن چھپا کر نون اپنی جگہ سے ادا بھی ہو رہا ہے تو اخفا کرنا ہے اس کا من زبان کہاں پہ رہے ہوا میں رہے زبان تالو کے ساتھ ہی لگنی چاہیے من قبل کا کاف موٹا پڑھنا اور کیا قاعدہ اس میں با کا کلکلہ ہے قبلی کا ایک حرکت ہے قبلی کا الا لام کو پتلا ہی پڑھنا ہے صرف لام ایک موٹا پڑھا جاتا ہے کون سا زبر والا اللہ والا جس کے پیچھے زبر یا پیش ہو الا مگر الا دو حرکتیں ہو گئی رجالن جا دو حرکتیں رجالن اب یہ نون جو تنوین کا ہے یہ وہی کے نو ہی کے نون کے ساتھ مل جائے گا تو یہ ملا کے پڑھنا یاد رکھیے گا اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا الا رجالن نوحی رجالن دو حرکتیں اس کو کھینچیں نو ویسے دو حرکتیں ہیں ہی بھی نو بھی مد اصلی ہی بھی مد اصلی رجالن نوحی ایسے پڑھنا ہے نو ہی آ گیا ہی مد اصلی ہو گیا زیر کے بعد یہ آئی اور آگے کیا آ گیا اس کو کتنی حرکتیں چار حرکتیں کھینچ دیں رجالن نوحی الیہم میں کیا ہے لین ہے الیہم من اہل القرى اب یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا اظہار ہوگا اب یہاں پہ نون ایک دم ادا ہوگا لیکن یہ یاد رہے کلکلہ نون کا نہیں کر دینا من نہیں کر دینا من زبان تالو سے لگی بس ختم من تو یہ اس کے بعد حمزہ آ گیا جو کہ ہلکی ہے تو ہلکی آ جائے نون ساکن کے بعد تو نون کا اظہار ہوتا ہے ایک دفعہ ہی بس من نوحی الیہم ایک میم یہ اور من کی میم یہ ان کو بھی آپس میں ملا کے پڑھنا ہے جیسے یہ تھا رجالن نون پہ ختم ہوا نون سے شروع ہوا تو رجالن نوحی الیہم من یہ میم دونوں میموں کا ادغام ہو جائے گا اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے الیہم من کا اظہار اہلی لی کو آگے لام سے ملائیں گے اہل قرا را کو موٹا پڑھنا ہے اور دو حرکتیں پڑھنی ہے مد بدل ہے اہل القرا کو قاف موٹا را بھی موٹا لم ایک حرکت یسی تو پھر رو دو حرکتیں پیش کے بعد واو آ گئی ہے زیر کے بعد یہ آ گئی دونوں مد اصلی یسیرو فی الارض ایک حرکت فینظروا رو دو حرکتیں ہیں کیفا
اچھا یہ جو نون ہے اس کا کیا کرنا ہے جی؟ اخفا. اخفا کرنا ہے. فینظروا. یہ جو نون تھا رجالا نوحی اس کا کیا کرنا تھا؟ ادغام. غنہ. غنہ. رجالا اب زبان تالو سے لگا کے کھینچنی ہے. رجالا نوحی جیسے یہ من تھا تو زبان ہوا میں من قبل کا, اور یہ رجالا نوحی زبان اس میں تالو ہوا میں تھی, اس میں زبان تالو کے ساتھ لگے. ردم وہ بڑے. یہ اخفا ہے. فینظروا کیفا. کیفا میں کیا ہے؟ لین ہے. کیفا ایک حرکت, یہ دو, ایک کانا. کانا یہ دو, نون ایک, آ دو حرکتیں, کی با تو, آ کے با تو ایک ایک حرکت. تلذین اب یہاں پہ چلا گیا آگے. لام موٹا پڑھنا ہے کہ پتلا؟ موٹا. کیوں جی؟ میں تکلیف ہوتا. صرف اللہ کا لام موٹا ہوتا ہے بھائی, لائٹ. صرف اللہ کا لام موٹا ہے, وہ بھی پیچھے زبر یا پیش ہو تو, باقی تمام لام پتلے. عاقبۃ الذین, تے بھی پتلا, لام بھی پتلا, قاف موٹا ہے. عاقبۃ الذین, تلذین زی دو حرکتیں, نہ ایک حرکت. من پھر اخفا ہو گیا. من قبلہم میں کیا ہو گیا جی؟ با کا کلکلا. قبلہم. ولدا وا ایک حرکت, لا دا دو حرکتیں, رو رل ایک حرکت. آخرہ آ کیا ہے؟ مد بدل ہے, کھڑا زبر آ گیا. آخرتی ایک ایک حرکت. خی خی میں کیا ہے؟ لین ہے. خیر للذین, یہ خیرن تھا, خیرن ٹھیک ہے جی. آگے آ گیا للذین لام, تو نون ساکن کے بعد لام آئے تو نون پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. تو یہ بنے گا خیر للذین. خیر للذین زی دو حرکتیں. نتقو نون آگے تے میں چلا گیا. نتقو قو میں کیا ہے؟ لین ہے. آفا لا ایک ایک حرکت, اور لا دو حرکتیں. تعقلون تاقیلو لو دو حرکتیں تھیں, نون عارضی طور پہ ساکن ہوا تو کچھ سمجھ آئی جی غنہ اظہار اور اخفا کا؟ جی سمجھ آئی. چلو اس وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی, پہلے ملانے دیں, رجالا نوحی. یہ گناہ ہے اور زبان کو تالو سے ملا کے کھینچنا ہے. رجالا نوحی الیہم من. شمشاد صاحب تو اگلے سٹیپ پہ نہیں پہنچنا. یہ میم اور میم آپس میں ادغام کرنا ہے, ملانا ہے دونوں. الیہم من اہل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا نہیں پڑھنا, نون کو تالو سے اخفا کرنا ہے. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین, لام پتلا پڑھنا ہے. عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.